السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مومنین، آج کی خاص ویڈیو ایک خاص ٹاپک کے اوپر ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے کہ بی بی عائشہ، ان کے قاتل کون تھے۔ تو کچھ دن پہلے مجھے ایک ویڈیو ملی مولوی مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی، اور اس ویڈیو کا اتفاق سے ٹائٹل جو تھا، عنوان وہ یہی تھا کہ بی بی عائشہ کے قاتل کون۔ لیکن افسوس کی بات ہے مرزا صاحب نے ٹائٹل تو دیا کہ قاتل کون، لیکن کسی قاتل کا نام تک بھی نہیں بتایا، بلکہ الٹا اس نے یہ کہہ دیا کہ جو بی بی عائشہ تھی ان کو معاویہ نے قتل نہیں کیا تھا اور انہوں نے کوئی گڑھا نہیں کھدوایا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے مولانا اسحاق سے اس بات کی تصدیق کروائی ہے۔ بس شیعوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ معاویہ نے بی بی عائشہ کو قتل کروایا تھا، بس وہ جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو بی بی عائشہ تھی وہ معاویہ کی جو ظلم و ستم والی پالیسی تھی ان کے سخت خلاف تھی۔ اس کے بعد مومنین آگے خود ہی وہ یہ بیان کرتے ہیں مرزا انجینئر صاحب کہ جو معاویہ تھے انہوں نے بی بی عائشہ کے دو بھائی، ان کے جگر کے ٹکڑے، ایک محمد بن ابی بکر اور دوسرا عبد الرحمن بن ابی بکر، ان دونوں کو قتل کیا تھا اور ذلت بھری موت انہیں دی تھی، شہید کروایا تھا۔ اس کے باوجود، اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو محمد بن ابی بکر تھے وہ صحابی رسول بھی تھے، اگر بالفرض ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹے تھے تو وہ تابعی ضرور مانے جاتے ہیں۔ اب میں اس پر مرزا صاحب سے سب سے پہلے ایک عقلی سوال کرتا ہوں کہ محترم، جس بہن کے دو بھائی ایک شخص قتل کرواتا ہے، اس بہن کو پتہ بھی ہو تو کیا وہ بہن اسے اچھا سمجھے گی؟ اس سے ہٹ کر جنگ جمل کا واقعہ وہ دلیل ہے کہ واپسی پر آ کے کون سا رویہ اختیار کیا تھا بی بی عائشہ نے معاویہ کے ساتھ، کیونکہ سارے کی ساری جو سازش تھی وہ اسی صاحب کی تھی، جنگ جمل جو وجود میں آئی تھی۔ تو جناب، جو بندہ بھائیوں کو قتل کر سکتا ہے تو اس کے لیے ان کی بہن کو قتل کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے آپ نے یہ بھی نہیں بتایا آیا کہ یہ واقعہ، یہ ریزن کسی کتاب میں ہے بھی صحیح یا نہیں، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ بی بی عائشہ جو تھی وہ طبعی موت مری تھی، وہ اپنی موت خود مری ہے۔ افسوس صد افسوس، امہات المومنین بھی کہتے ہیں آپ لوگ، اس کے باوجود اپنی ماں کے قاتلوں کے ساتھ ہمدردی بھی ظاہر کرتے ہیں۔ تو مومنین، آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ آخر بی بی عائشہ کے قاتل کون تھے۔ کیا واقعی شیعہ جھوٹ بولتے ہیں یا اہل سنت کی اپنی کتب و تاریخ کے اندر بھی ایسی روایات موجود ہیں جسے مرزا صاحب نے بالکل ہڑپ کر لیا ہے اور بتانے کی زحمت بھی نہیں کی کہ میں چلو بتا ہی دوں، سنا ہی دوں کہ کس کتاب میں ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ تو آئیے مومنین ذرا چلتے ہیں اب ٹاپک کی جانب کہ آخر بی بی عائشہ کے قاتل کون تھے۔ سب سے پہلے میں کتاب دکھانا چاہوں گا تاریخ الخلفاء، خلفاء کے حوالے سے لکھی ہوئی، اور لکھنے والے حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی صاحب ہے۔ حفیظ اکیڈمی اردو بازار کراچی سے یہ چھپی ہے۔ اس میں جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 197 کے اوپر مومنین، تو یہاں پر جو ہیڈنگ ہے کہ قرارداد خلافت امیر معاویہ، امیر معاویہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو امیر کہنا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو بہرحال آگے لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام پر خروج کیا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو دیا جا رہا ہے کہ معاویہ نے کیا کیا؟ امام علی علیہ السلام پر خروج کیا۔ اس خروج سے مراد کیا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس ہستی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنا۔ معاویہ صاحب علی بادشاہ جیسی ہستی کو قتل کرنے جا رہے تھے، تو جو علی کو معاف نہیں کر رہا تو اس نے کسی کی بہن کو کیا معاف کرنا تھا۔ اس کے بعد جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ خود کو خلیفہ کہلوایا، خود ہی خلیفہ بن بیٹھا، اتنی بڑی خیانت۔ پھر امام حسن علیہ السلام پر خروج کیا، پھر علی کے بیٹے سے جنگ کرنے آ گیا۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتے ہیں؟
جس کی وجہ سے وہ خلافت سے دستبردار ہوئے، یعنی امام حسن کی خلافت انہوں نے ہڑپ کر لی۔ اس کے بعد ہے کہ ماہ ربیع الثانی یا اوائل ماہ جمادی الاول سنہ 41 ہجری میں یہ اجماع امت معاویہ خلیفہ مقرر کیے گئے، امت نے خلیفہ بنا لیا اسے جناب۔ اور یہ وہ سال ہے جس میں روئے زمین پر صرف معاویہ ہی واحد خلیفہ تھے۔ تمام مسلمانوں کے متفق الراد ہونے کی وجہ سے اس سال کا نام سال جماعت رکھا گیا، اور اسی سال خلیفہ وقت معاویہ نے مروان بن حکم کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مروان بن حکم کون تھا؟ حکم کا بیٹا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا تھا، لعنت بھی کی تھی اور ساتھ میں ان کے اولاد پر بھی لعنت کی تھی، لیکن عثمان صاحب نے انہیں واپس بلا لیا، سبحان اللہ۔ اور اب یہی مروان جس پر اللہ کے رسول نے بھی لعنت کی تھی، یہی مروان کیا ہوا؟ معاویہ صاحب کے پاس آ گیا، اس نے انہیں اٹھا کر گورنر بنا دیا، رسول اللہ کے دشمن کو، ملعون شخص کو گورنر بنا دیا۔ کس نے؟ معاویہ صاحب نے۔ ابھی تو بڑا منصف مزاج تھا معاویہ صاحب۔ تو بہرحال اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آخر کس نے مروان کو گورنر بنایا تھا، اور مروان کس کا سپہ سالار تھا، کس کا گورنر تھا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ آخر بی بی عائشہ کا قاتل کون ثابت ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے مومنین آپ کے سامنے کتاب ہے تاریخ ابن خلدون، رسول اللہ اور خلفائے رسول، خلافت معاویہ اور آل مروان ان کی خلافت کا تذکرہ اس کتاب کے اندر۔ لکھنے والے رئیس المؤرخین علامہ عبد الرحمن ابن خلدون ہیں، اور المتوفى 808 ہجری، 600 سال پرانی کتاب، اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس میں جب وہ پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 506 کے اوپر، تو یہاں پر باقاعدہ ہیڈنگ ہے، سب سے پہلے نام ہے، اس کے بعد وفات ہے، اس کے بعد مزید حالات ہیں کہ وفات کیسے ہوئی۔ تو یہاں پر ام المومنین بی بی عائشہ، ان کا لکھا ہوا ہے سب سے پہلے کہ ان کی وفات 58 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو مروان اور اس کے خاندان والوں نے شہید کیا تھا، اس وجہ سے کہ اس کی مخالفت کرتی تھی۔ اس نے دعوت کے بہانے سے اپنے گھر بلوایا، پہلے ایک گڑھا عمیق کھود کر نیزے، تلواریں، چھریاں اور چھریاں اس کے اندر ذخیرہ کر دی، ڈال دی تھی، اوپر سے ایک فرش بچھا دیا۔ ام المومنین جب تشریف لائیں تو ان کو وہیں بٹھایا، بیٹھنا تھا کہ نیچے گر پڑے، معمر اور کمزور تھی، ایسی چوٹ آئی کہ پھر اس سے جان بھر نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ازواج میں سے تھی، آپ پیار سے ان کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے۔ جی جناب، آپ نے تو کہا تھا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، گڑھے کا واقعہ نہیں ہے، تو جناب مروان نے یہ کام کیا، گڑھا کھلوایا، کیونکہ ان کی مخالفت کرتی تھی، اور صرف مروان کے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے قاتل کی بھی مخالفت کیا کرتی تھی، اور مروان اسی معاویہ کا گورنر تھا۔ تو جناب اب قاتل کون ثابت ہوتے ہیں بتائیں ذرا؟ تو پتہ چلا کہ مروان قاتل ہے، اور جس کا گورنر تھا وہ بھی اس قتل میں شامل ہے، جیسا کہ یزید نے آل محمد صلی اللہ علیہ مجمعین ان کو شہید کروایا تھا۔ اس نے خود تو نہیں کیا، ان کے جو سپہ سالار تھے، جو اس کے فوج کے افراد تھے، انہوں نے شہید کروایا تھا۔ تو یزید کو آج تک لعنتی کہا جاتا ہے، قاتل کہا جاتا ہے۔ تو جناب اسی طرح معاویہ صاحب بھی بی بی عائشہ کے قاتل ہیں، کیونکہ ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مومنین ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا، تاریخ اسلام ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں شاہ معین الدین ندوی صاحب، بہت بڑا نام ہے۔ اس میں جب وہ پہنچتے ہیں، اس کی بھی جلد 2 میں مومنین، صفحہ نمبر 42 ہے، تو یہاں پر ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ یہاں پر بھی وہی لکھا ہوا کہ سنہ 58 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو کر جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آپ مروان کی مخالفت کیا کرتی تھی کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے۔ مروان نے ایک روز دھوکے سے دعوت کے بہانے سے بلا کر ایک گڑھے میں جس میں ننگی تلواریں اور خنجر وغیرہ رکھ دیے تھے، آپ کو گرا دیا۔ آپ بہت ضعیف اور بوڑھی تھی، زخمی ہوئی اور انہی زخموں کے صدمہ سے فوت ہو گئے۔ تو جناب اب بتائیں ذرا، مروان کون تھا اور کس نے بی بی عائشہ کو قتل کیا تھا؟ آپ نے ہیڈنگ تو دے دی
کہ بی بی عائشہ کے قاتل کون، لیکن آپ نے ان کا نام تک نہیں بتایا کہ قاتل تھے کون، تبھی موت بنا دیا۔ کیوں آپ اپنی ماں کے قاتلوں کو چھپاتے ہیں؟ جناب یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ نے بتانے کی زحمت ہی نہیں کی کہ آخر بی بی کے قاتل بھی کوئی ہیں۔ گڑھا بھی کھدوایا گیا، تلواریں بھی ڈالی گئی، نیزے بھی ڈالے گئے، زہر بھی ڈالا گیا، اور جس نے ڈالا وہ آپ کے اپنے ہی خلیفہ معاویہ صاحب کا گورنر تھا۔ اور یہ سارے کا سارا اب جو قتل کا دھبا ہے، جو مقدمہ ہے، یہ کس کے ہاں جائے گا؟ معاویہ صاحب کے ہاں جائے گا۔ اس کا گورنر بھی اور اس گورنر کا جو سردار تھا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی کے حکم کے مطابق ہی اس نے بلا شبہ یہ کام کیا ہے۔ معاویہ صاحب نے یہ نہیں کیا کہ پھر مروان کو میں قتل کر دوں جا کر، نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو بہرحال مومنین بات واضح ہو گئی الحمدللہ۔ دوبارہ آپ نے شیعہ پر الزام نہیں لگانا، پہلے اپنی کتب اور تاریخ پڑھے تو صحیح، کیا ان میں یہ واقعی موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کون قاتل تھا؟ کس نے بی بی عائشہ کے بھائیوں کو قتل کیا؟ کس نے بی بی عائشہ کو قتل کروایا؟ کس نے مولا علی علیہ السلام کو قتل کروایا؟ کس نے امام حسن علیہ السلام کو قتل کروایا؟ اسی طرح حجر بن جو عدی ہے اس کو کس نے قتل کروایا؟ یہ سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں کون قاتل ہے۔ تو جناب منافقوں پر پردہ مت ڈالیں، انصاف سے کام لیں، روز محشر خدا اور اس کے رسول کو بھی منہ دکھانا ہے۔ جزاک اللہ خیر مومنین۔ امام زمانہ علیہ السلام